نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج تاریخ 3 نومبر 2025 ہے اور آج تقریباً 3 دن ہوئے ورلڈس ٹاپ 500 انفلوئنشیل مسلمس یہ لسٹ جاری ہوئے، دنیا کے 500 سب سے زیادہ رسوخدار مسلمان، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بڑے چرچے ہیں، نیوز پرنٹس کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر بھی اس کے بڑے چرچے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے معزز علماء کرام اور اہل مدارس کے اندر بھی بڑی خوشیاں ہیں، منائی جا رہی ہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس میں دوسرا رینک دیا گیا، اور ہر سال کی طرح محمود مدنی صاحب کا بھی اس کے اندر نام ہے۔ تو دیکھو ہمارا قائد کتنا شاندار ہے، اس کی مقبولیت کتنی ہے، اور اس کا کتنے چرچے ہیں ان کی خدمات کے، اس طرح کی بہت ساری، بلکہ اس دلیل کے طور پہ ان کے اہل حق ہونے کے اور یہ بہت بڑے آدمی ہونے کی دلیل کے طور پہ اس رینکنگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایوارڈ دینے والا کون ہے اور ایوارڈ کیوں دیتا ہے، ایوارڈ دینے والا کون ہے اور کیوں دیتا ہے، اور آج تک جتنے جو یہ ٹائٹلز ہیں، ایوارڈز ہیں، نائٹ ہوڈز ہیں، یہ دینے والے کیوں دیتے رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رول لکھ لیجیے، تھمب رول سمجھ لیجیے، تھمب رول جس کو کہتے ہیں، بنیادی اصول، کہ کوئی بھی لقب دینے والے، کوئی بھی ایوارڈ دینے والی حکومت، کوئی بھی انعام دینے والی حکومت اپنی مخالف، اپنے سے بغاوت کرنے والے اور اپنے خیالات سے اتفاق نہ رکھنے والے کو ہرگز نہیں دیتی ہے۔ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک ان کے خیالات کے حساب کا آدمی نہ ہو تو اس کو ہرگز ایوارڈ نہیں دیتی ہے، اور ایوارڈ دیتے اس لیے ان کے خیالات کے آدمی کو، ان کی پسند کے آدمی کو ایوارڈ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس آدمی کا اس ایوارڈ کے بعد وزن بڑھے اور وہ وہی خیالات کو دنیا میں عام کرے جس کے قائل ایوارڈ دینے والی اتھارٹی ہے۔ اور گہرائی سے سمجھا دیتا ہوں، ہمارے ہندوستان کے اندر انگریزوں نے جب راج کیا تو انگریز لوگ 2 قسم کے لوگوں کو اور 2 وجوہات سے ایوارڈ دیتے تھے۔ سب سے پہلے جنہوں نے ان کی وفاداری کی ہو، جنہوں نے ان کی امپائر کو پھیلانے میں، ان کے انٹرسٹ کی پھیلانے میں مدد کی ہو، ان کو دیتے تھے ایوارڈ۔ دوسرا، ان لوگوں کو ایوارڈ دیتے تھے جو ان کے خیالات کے حامی ہوں اور ان کی سوچ دنیا میں چلاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے باغی کو، کبھی بھی اپنے خیالات کے مخالفت اور ان کی فلسفی کو، یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے ان کا، اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں، بہت اوپن بات ہے، اور انگریز اس کے لیے ہندوستان کے اندر سر اور لارڈ کی لقب دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی ڈیم کا لقب دیا جاتا تھا، اور بہت سارے القاب اس کے علاوہ، رائے بہادر ہیں، خان بہادر ہے، دیوان بہادر ہے، وی سی او ہے، حتیٰ کہ نائٹ ہوڈ دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے۔ نائٹ ہوڈ کے بہت سارے آپ نے سیریمنیز دیکھی ہوگی کہ مہارانی صاحبہ کے سامنے، اور آج ابھی پرنس چارلس ہے انگلینڈ کا راجہ، تو اس کے سامنے جا کے باقاعدہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کے کندھے کے اوپر تلوار رکھتا ہے، آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو نائٹ ہوڈ دیا جاتا ہے، سر کا اور لارڈ کا لقب دیا جاتا ہے، جس میں سب سے مشہور GCIE ہے، نائٹ گرانڈ کمانڈر آف امپائر، یا تو KCIE ہے نائٹ کمانڈر، یا تو CIE ہے کمپینین۔ خلاصہ یہ ہے، سارے ایوارڈ ان کی خدمات کی وجہ سے ان کو دیا جاتا ہے، دینے والا اس لیے دیتا ہے، کھلی ہوئی بات ہے، اپنے وفادار پیدا کرنے کے لیے۔ تو آئیے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب تحقیق کرتے ہیں کہ ہر سال یہ ٹاپ 500 مسلمانوں کو چنتا کون ہے۔ یہ چننے والی جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس کا نام رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر ہے، رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر ہے، جو اردن کے اندر ہے، اور 2007 میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کی آفس جو ہے اردن کی جو دارالحکومت ہے عمان ہے وہاں پہ، اور یہ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر ہے، اس کی پیرنٹ انسٹیٹیوٹ جس کو کہتے ہیں والی، اور جس کے ماتحت میں یہ چلتی ہے، وہ دا رائل اہل البیت انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹس، RISSC، یہ اس کو چلاتی ہے۔ تو اس کا چیئرمین کا بھی انتخاب RISSC کرتی ہے۔ فی الحال جو رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر جارڈن ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اور جس کی کمیٹی یہ طے کرتی ہے کہ دنیا کے 500 ٹاپ کے مسلمان کون ہوں، اس کا نام ہے پرنس غازی بن محمد بن طلال۔
प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद बिन तलाल, इसका पूरा शजरा, अब बड़े गौर से सुनना, इस आदमी का पूरा शजरा नसब आपको सुना देता हूँ। इसका नाम है प्रिंस गाजी, इसके वालिद का नाम मोहम्मद, इसके वालिद का नाम तलाल, जो किसी ज़माने में उर्दून का बादशाह था। उसका बाप अब्दुल्ला, जो उर्दून का बादशाह था। अब बड़े गौर से सुनिए, ये अब्दुल्ला बेटा था शरीफ मक्का का, जिसका असली नाम हुसैन बिन अली था। इस्लामिक दुनिया का इस 100 साल में सबसे बड़ा गद्दार जो है वो हुसैन बिन अली है। अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इन तमाम के नज़दीक सबसे बड़ा मुसलमानों का इस 100 साल में गद्दार है तो हुसैन बिन अली है, जो मक्का का शरीफ मक्का था और उस्मानी तुर्कों की जानिब से वो अमीर था मक्का का। पूरा हिजाज का इलाका उसके अंडर में आता है। इसने अंग्रेज़ों से मिलके गद्दारी की मुसलमानों से, और इसने हरम शरीफ में, जहां हम मच्छर भी नहीं मार सकते, मुसलमानों का कत्ल किया। और इस गद्दारी की बुनियाद पे इस हुसैन बिन अली को पहले हिजाज का बादशाह बनाने का अंग्रेज़ों ने वादा किया था, लेकिन धोखेबाजों को धोखा ही मिलता है। फिर इसके साथ अंग्रेज़ों ने धोखा करते हुए जेल में डाल दिया। और फिर बहुत मिन्नत समाजत के बाद इसके 2 बेटे, एक बेटे अब्दुल्ला को उर्दून दिया गया और एक बेटे फैसल को। अंग्रेजों ने अपनी वफादारी के इनाम के तौर पे इसके एक बेटे को, जो मुसलमानों का पूरा एक मुल्क था, उसके टुकड़े किए। एक टुकड़ा अब्दुल्ला को दिया गया जो उर्दून का बादशाह बना, और एक बेटा फैसल जो इराक का बादशाह बना। ये खिदमात के नतीजे में दोनों मुल्क वजूद में आए हैं। वहां पे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ये अवार्ड जारी करता है, ये टॉप 500 रैंकिंग जारी करती है, जो जिसका चेयरमैन फिलवक्त गाजी बिन मोहम्मद है, जिसकी दूसरी बीवी का नाम मिरियम उंग्रेजा लोपेज है, जो नसरानी है। इसकी बीवी जो है मिरियम उंग्रेजा लोपेज, इसकी नसरानी है। इस औरत के पहले खाविन से जो बेटा है, वो बेटा बल्गेरियन थ्रोन, बल्गेरिया करके यूरोपियन मुल्क है, वहां के तख्त का वारिस है। सारा खेल समझिए। कौन दे रहा है? सबसे इस्लामिक दुनिया के सबसे बड़े गद्दार हुसैन बिन अली की औलाद, और फिलवक्त अब्दुल्ला बादशाह अब्दुल्ला दोयम है उसका चचाजाद भाई। ये वो खानदान है जो यहूद और नसारा के सबसे बड़े दोस्त हैं। उर्दून है, सऊदी है, बहरीन है, दुबई है, यूएई है, और मैं बार बार कह चुका हूं, और मिस्र, ये पांचों पांच यहूद और नसारा के सबसे बड़े दोस्त हैं। इन्हीं की मर्जी से फिलिस्तीन में इजराइल जो कर रहा है वो हो रहा है। बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब ये अवार्ड लेना चाहिए कि नहीं? अब ये अवार्ड देने वाले अवार्ड क्यों देते हैं? क्या इनकी एक इस तरह के यहूद और नसारा के दोस्त जब अवार्ड दें और किसी चीज को लोग एक्नॉलेज करें तो उसमें उनकी कोई चाल नहीं होगी? क्या वो मुखलिस होंगे? हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्या अवार्ड लेना चाहिए? क्या इसका रद्द नहीं करना चाहिए? ये उर्दून कौन है आपको पता है? ये उर्दून आज भी इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा दोस्त है। ईरान ने जब इसराइल के ऊपर मिसाइलों से हमला किया, यमन ने किया, या इराक से किया गया, और आज की तारीख में भी होता है, इसराइल के ऊपर कोई भी मिसाइल जाए, कोई भी ड्रोन जाए, कोई भी हमला हो, उसको सबसे पहले उर्दून रोक देता है। इस फिलिस्तीन वाली लड़ाई में सबसे ज्यादा कमाई जो है वो उर्दून ने की है। सबसे ज्यादा कमाई इस लड़ाई के अंदर उर्दून की हुई है। जितनी इंटरनेशनल एड या एड को एयर ड्रॉप किया गया, पर किलोग्राम डॉलर चार्ज किए हैं, ये कोई डंकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी अफगानिस्तान पे हमले होने में, अफगानिस्तान के ऊपर रशिया है, इस तरफ ईरान है और इस तरफ पाकिस्तान है। ईरान पक्का दुश्मन है अमेरिका का, वो उसके एक फौजी को उतरने नहीं देगा। ऊपर रशिया कभी एक फौजी को उतरने नहीं देगा। अफगानिस्तान जाना हो तो पाकिस्तान होके ही जाना पड़े। पाकिस्तान ने 20 साल अफगानिस्तान के ऊपर हमले में खरबों खरबों डॉलर कमाए अमेरिका से। ठीक उसी तरह उर्दून ने भी करोड़ों करोड़ डॉलर जो गाजा वालों को मदद जाती थी उस मदद को पहुंचने देने के अंदर कमाए हैं। ऐसा मुल्क
اور آپ کو تعجب ہوگا پچھلے سال اسی رینکنگ کے اندر سب سے افضل، سب سے بیسٹ مسلمان کون تھا؟ فحاشی، بے شرمی، بے دینی کی مثال دنیا کے اندر جو ہے اردن کی رانی پرنسس رانیہ، اس لسٹ کے اندر اس کو فرسٹ دیا جائے، اور پچھلے سال ترکی تقریباً تقی عثمانی صاحب کو 17واں نمبر دیا جائے، محمود مدنی صاحب کو 36واں نمبر دیا جائے، اس پہ ہمارے علماء کرام خوشیاں مناوے۔ اس سال بھی سب سے افضل تو علماء کرام ہوتے ہیں، سب سے حق جماعت دنیا میں کسی بھی زمانے میں کوئی ہو سکتی تو علماء کرام کی جماعت ہی ہو سکتی۔ ان علماء کرام کی لسٹ کے اندر داڑھی منڈا شیخ تمیم کا میں بھی بہت بڑا قائل ہوں اس کی خدمات کا، لیکن شیخ تمیم عالم سے افضل نہیں ہو سکتا۔ شیخ تمیم صاحب جو بنا داڑھی کے ان کو فرسٹ نمبر دیا گیا، کیا ہمارے علماء کرام کو یہود نصارہ کے دوست اردن کی رینکنگ لینی چاہیے؟ اور ان کے دینے میں کیا مقاصد ہیں؟ کیا تقی عثمانی صاحب نے غزہ کے مسئلے کے اندر کیا خلق اردن کے رویے کی مخالفت کی؟ کیا سعودی کی مخالفت کی؟ کیا دبئی کے خلاف ایک الفاظ بولے؟ کیا مصر کے خلاف ایک الفاظ بولے؟ کیا بحرین کے خلاف ایک الفاظ بولے؟ کہیں اسی وفاداری کا صلہ تو نہیں ملا ہے؟ کہیں اسی وفاداری کا صلہ تو نہیں ملا ہے؟ کہیں اسی وفاداری کا صلہ تو نہیں ملا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا غزہ کے موقع کے اوپر، غور کرنے کی بات ہے۔ پوری دنیا ابل پڑی، فلسطین کے اندر ہونے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، سعودی، دبئی، اردن، یو اے ای اور مصر کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ کسی اظہر من الشمس بات ہے، ان پانچوں ملکوں کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ابل پڑے، ایسا ڈر لگا ہر مسلم ملک کی حکومتوں کو کہ بغاوت نہ ہو جاوے۔ ہر ملک نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اپنی فوجوں کو بھیجے۔ پاکستان کے اندر بھی آرمی کے اوپر خوب دباؤ بڑھ گیا کہ اب حکومت کیا کر رہی ہے، فوج بھیجے فوج بھیجے فوج بھیجے۔ تقی عثمانی صاحب نے آ کے فتویٰ دیا کیونکہ فلسطین کے اندر حالات سنگین ہیں، اس لیے تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے۔ بچا لیا، حکومتوں کو بچا لیا۔ حکومت اب عوام کس منہ سے کہے حکمرانوں کو کہ تم لڑنے جاؤ؟ تقی عثمانی صاحب نے کہا سب پہ فرض ہے۔ نہ تقی عثمانی صاحب خود گئے، نہ کسی کو جانے دیا، نہ حکومتوں سے اپیل کی کہ تم نہیں جاتے، عوام کے اوپر فرض کیا نا تقی عثمانی صاحب نے۔ تو حکومتوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، اچھا بھائی تم لوگ نہیں بھیجتے افواج، کم سے کم عوام الناس کو پہنچنے دو۔ نہ خود گئے، نہ فوجوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ مسلمان ملکوں کی فوجیں جائیں لڑنے، اور نہ ہی حکومتوں سے ریکویسٹ کی کہ اچھا تم نہیں جاتے، عوام کو کم سے کم راستہ بنا دو، عوام جائے۔ تو ایسے سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کو ایسے ایوارڈ لینے ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات، سب سے بڑی خاکساری اور شرافت کی نشانی اور علماء دیوبند کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایسے ایوارڈ جب دیے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، ہم تو کتے ہیں، ہم تو ادنا سے لوگ ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو تو سب سے ہمارے بڑے، ایسا کہتے تھے ایوارڈ ملنے کے اوپر۔ کوئی آدمی مولانا علی میاں ندوی صاحب کی مثال نہ دے، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب کو صاحب فیصل ایوارڈ ملا، آپ کو تعجب ہوگا ان کے اخلاص سے تمہارا کیا مقابلہ۔ حضرت کو پیسے ملے، تمام کے تمام بانٹ دیے، تھوڑے پیسے بچ گئے۔ حضرت کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اولاد نہیں تھی، بھتیجا تھا، کہ آپ کا بھتیجا ہے اس کے گھر میں پلاسٹر لگ جاوے، بیچارہ کچے مکان میں رہتا ہے، کم سے کم اس کو کلر کر کے پلاسٹر۔ حضرت نے اس پوتے کو بھی پیسے نہیں دیے، تو ان سے مقابلہ مت کرنا۔ یہ ایوارڈ لینے نہیں چاہیے، ملے تو ہمیں منع کہ ہم تو خاکساری کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری کوئی خدمات نہیں ہے۔ اور ایسے ایوارڈ کے اوپر مسلمانوں کو فخر نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے۔ اللہ پوری کی پوری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔